السلام علیکم، میں ہوں عبدالرشید، پرنسپل علی کالج آف ٹیکنالوجی ہری پور پاکستان۔ میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل ٹیکنیکل ایجوکیشن ان پاکستان میں ویلکم کرتا ہوں۔ آج 25 جنوری 2021 ہے۔ میں نے اپنے فرسٹ ایئر کے بچوں یعنی الیکٹریکل ٹیکنالوجی، مکینیکل اور سول ٹیکنالوجی کے تمام بچوں کے لیے میتھ کے کچھ لیکچرز ریکارڈ کیے ہوئے ہیں۔ ان میں جو میتھ 1 2 3 ہے اس کا چیپٹر 4.3 ہے، اور جو میتھ 1 1 3 ہے اس کا چیپٹر 7.3 ہے۔ اب اس مشق میں سے چند سوالات ایسے لیے گئے ہیں جو گزشتہ امتحانات میں بھی آئے ہوئے ہیں اور وہ امپورٹنٹ سوالات ہیں۔ ان کو میں اپنے اس یوٹیوب لیکچر میں دے رہا ہوں۔ تو پیارے بچوں، چاہے آپ کا تعلق کسی بھی ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ سے ہے، آپ ان لیکچرز کو غور سے سنیں اور پھر میتھ کی مشق کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ ڈپلومہ چاہتے ہیں، ڈپلومہ پاس کرنا چاہتے ہیں، تو میتھ ہی ایک ایسا سبجیکٹ ہے جو آپ کے لیے مشکل ہے اور اس پر آپ کو زیادہ وقت دینا چاہیے۔ جس طرح کہ میں نے اپنے پچھلے لیکچر میں بتایا تھا کہ مشق 4.3 یا 7.3 کو ہم نے 2 حصوں میں ریکارڈ کیا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں اس کے دوسرے حصے میں کون کون سے سوالات کروائے جا رہے ہیں۔ اب جو نیکسٹ کوشچن ہے کسی 4.3 ایکسرسائز کا کوشچن نمبر 20 ہے، اور یہ آپ کے گزشتہ بورڈ کے پیپر 2012 میں یہ آیا ہوا ہے۔ دیکھو بیٹا، یہ کہتا ہے سیکنڈ تھیٹا منفی ٹین تھیٹا ہول کا سکوائر از اکول ٹو 1 منفی سائن تھیٹا اور 1 پلس سائن تھیٹا۔ اس سوال کو بھی حل کرنے کے لیے ہم سب سے پہلے اس کی لیفٹ ہینڈ سائڈ کو لیں گے۔ جب ہم لیفٹ ہینڈ سائڈ کو لیں گے تو وہ لیفٹ ہینڈ سائڈ کہتی ہے سیکنڈ تھیٹا منفی ٹین تھیٹا ہول کا سکوائر۔ ٹھیک ہے جی۔ اب یہ آپ نے سوچنا ہے کہ یار ہم کیا کریں، اس کی قیمت لگائیں، اس کی قیمت لگائیں، کیا کریں تاکہ یہ ہم سے سوال تھوڑا سا کیا ہو جائے، حل ہو جائے۔ لیکن حل کس انداز میں ہو؟ حل اس انداز میں ہو کہ اس کا جواب یہ آ جائے۔ اب سمجھ آ گئی؟ یعنی حل کرنے کے کئی انداز ہیں، لیکن حل کرنا اس انداز میں ہو کہ جناب اس کا جواب یہ آ جائے۔ اب حل کرنے کے لیے کون کون مجھے آئیڈیا دے سکتا ہے؟ شاباش شاباش جی، چھوٹا آپ بتاؤ بیٹا۔ کلیہ اوپن کریں گے، کلیہ اوپن کریں گے، شاباش، تھوڑا سا بھول گئے ہیں۔ اور کوئی جی؟ شاباش جی، بلال آپ؟ سر سیکنڈ کی جگہ 1 اوور کاس لے لیں گے، اور کیا کریں گے؟ اور 10 کی جگہ سائن اوور کاس۔ شاباش، بالکل اس بچے نے بالکل اپنی بات صحیح کہی کہ اس سیکنڈ کی جگہ پر ہمیں پتا ہے کہ یہ ویلیو لکھی ہوئی ہے، سیکنڈ کی جگہ پر 1 اوور کاس، تو یہ جناب سیکنڈ کی جگہ پر میں نے 1 اوور کاس تھیٹا لگا دیا، منفی اس 10 کی جگہ پر اس کی قیمت ہمیں پتا ہے سائن اوور کاس۔ کلیئر ہو گیا؟ یہ ہم نے لگا دیا سائن تھیٹا اوور کاس تھیٹا اور کا کلیئر ہو گیا جی۔ اب ہمیں ایک راستہ مل گیا، اس بچے نے راستے کا تعین کر دیا۔ تھوڑی دیر پہلے ہم نے اس سے آگے ایک عمل کیا تھا نا، اب وہی کیا عمل ہوگا؟ ہاتھ کھڑا کرے، شاباش۔ آپ کو میتھ خود بخود راستہ دیتا ہے بیٹا۔ منفی کی درمیان میں علامت ہے یا پلس کی علامت ہو، بٹوں کی رقم ادھر لکھی ہو، ہم کیا کریں گے؟ اور ویسے بھی شکل نظر آ رہی ہے، ایل سی ایم لیں گے۔ کیا کریں گے؟ ایل سی ایم جب لیں گے بیٹا تو اس کا کاز تھیٹا ایل سی ایم آ جائے گا، سمجھ آ گئی؟ اور پھر
یہ کاز اور یہ کاز جواب اس کا 1 آ جائے گا. یہ 1 اوپر ضرب کھائے گا تو جواب اس کا 1. اور پھر یہ منفی درمیان میں لگے گا. یہ کاز اور یہ کاز تقسیم ہوگا تو جواب 1 آئے گا. اور یہ 1 اس کے ساتھ جب ضرب کھائے گا تو آ جائے گا سائن. اس ہول کا سکیئر آ جائے گا. سمجھ آ گئی جی؟ آپ کے پاس اب ہول کا سکیئر آ گیا. اب ہم کیا کریں گے؟ سب سے پہلے تو ہم یہ کر سکتے ہیں کہ جناب اس کا الگ مربع کر دیتے ہیں اور اس کا یہ ہول کا سکیئر ہے نا، تو ہم اس طرح کر سکتے ہیں 1 منفی سائن تھیٹے کا مربع بٹا کاز کا مربع. اب یہاں پر فرق محسوس کرنے کی کوشش کرو کہ یہاں پر ہمارے پاس ایک رقم ہے یا 2 رقمیں ہیں. محسوس کر رہے ہو نا؟ یہاں پر ہمارے پاس کیا ہے؟ اس لیے ہم نے کیا کیا ہے جناب یہاں پر ہول کا. لیکن یہاں پر ہمارے پاس کیا رقم ہے؟ اس لیے میں نے اس کے ہول کا سکیئر نہیں بنایا، لیکن اس کو میں یہ کہہ سکتا ہوں کاز سکیئر. یہ وہ پوائنٹ ہے جس پوائنٹ میں ادھر ہم اور طرف جائیں گے اور ادھر سے ہم. یہ فرق سمجھ آ گئی کہ اوپر ہماری کتنی رقمیں ہیں؟ 1 بھی ہے اور سائن تھیٹا بھی ہے. اس لیے میں نے ابھی تک اس کا ہول کا سکیئر ہے، لیکن یہاں پر چونکہ رقم کیا ہے؟ 1 ہے، اس لیے میں نے اس کو کیا کہہ دیا ہے؟ کاز سکیئر. یہ بات کلیئر ہو گئی؟ اب دیکھو بیٹا، اگر میں اس کا فارمولا کھولنا چاہوں 1 منفی سائن تھیٹا، سمجھ آئی؟ اس کے فارمولا کو میں 2 طرح سے کھول سکتا ہوں. ایک فارمولا یہ کھول سکتا ہے a منفی b ہول کا سکیئر. کھل سکتا ہے کہ نہیں کھل سکتا؟ اور دوسرا فارمولا اس انداز میں بھی کھل سکتا ہے کہ a کا سکیئر منفی b کا سکیئر. ایسے بھی کھل سکتا ہے. اب ذرا یہاں پر میں ایک بات اور اصول کی بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. گزشتہ باتیں تو ساری پرانی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اب ایک نئی بات اس میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، اس پر آپ نے کبھی غور نہیں کیا. میں کہتا ہوں کہ a منفی b کا ہول کا سکیئر ہے نا. اب مجھے یہ بتاؤ کہ اس کا جواب a منفی b انٹو a منفی b، اس کا جواب یہ ہے یا اس کا جواب یہ ہے؟ اس فارمولے کا جواب یہ چیز ہے یا یہ چیز ہے؟ پکی گل ہے. کون کون کہتے ہیں دونوں ہیں؟ بالکل آپ ٹھیک کہتے ہیں کہ اس کا جواب یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، اور اس کا جواب یہ بھی ہے. یعنی a منفی b ہول کے سکیئر کو ہم اس صورت میں بھی لکھ سکتے ہیں اور ہم اس صورت میں بھی لکھ سکتے ہیں. یہ وہ بات ہے جو آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے. اب میں نے اپنی اس والی عبارت کو میں یہاں پر کچھ یوں لکھ دیتا ہوں 1 منفی سائن تھیٹا انٹو 1 منفی سائن تھیٹا. اس والے اصول سے لکھ سکتا ہوں کہ نہیں؟ کوئی مشکل بات ہے؟ اب اگر میں اس فارمولے کو مد نظر رکھ کر یہاں سے سائن سکیئر تھیٹے کی قیمت یہاں سے آپ سے پوچھوں تو کیا آ جائے گی؟ کیا آ جائے گی ہمارے پاس؟ 1 منفی سائن سکیئر تھیٹا، 1 منفی سائن سکیئر. اب سمجھ آ گئی جی؟ کاز سکیئر کی جگہ پر، اس والے کاز سکیئر کی جگہ پر ہم نے یہ قیمت لگا دی اور پھر ان دونوں کو ہم نے کیا کر دیا؟ کھول دیا. اب ہم نے جواب کیا لانا ہے بھلا؟ 1 منفی سائن تھیٹا 1 پلس سائن تھیٹا. اب ان میں سے ایک تو اوپر والا منفی رہ جائے گا کہ نہیں رہ جائے گا؟ رہ جائے گا نا. اور پھر دوسرا ہم نے نیچے کون سا لانا ہے؟ پلس. اور یہ سوال آپ کی میں غلط کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے. کی والوں نے سوال کی رقم ہی غلط لکھی ہوئی ہے، یعنی کتاب میں اس جگہ پر جو ہے وہ پلس ہے تو کی والے نے اس جگہ پر کیا کیا ہوا ہے؟ منفی کیا ہوا ہے. تو اس لیے چونکہ یہ سوال امپورٹنٹ ہے، آپ اس کو بورڈ کے امتحان میں آیا ہوا ہے، آپ اس کو تسلی سے آرام سے اپنے پاس نوٹ بھی کر لیں گے. اب دیکھو بیٹا، میں نے پہلے کہا تھا
کہ وہ جو ہول کا سکیئر ہے، ٹھیک ہے، اس ہول کے سکیئر کو تو ہم نے اس فارمولے سے کھولا ہے، اس سے کھولا ہے کہ نہیں کھولا؟ لیکن اس وقت یہ جو چیز ہے یہ اس فارمولے سے کھلے گی a منفی b کا سکیئر۔ سمجھ آ گئی؟ ہول کا سکیئر تو نہیں ہے نا یہاں پر، جب ہم نے کاس سکیئر تھیٹا کی ویلیو لکھی ہے تو 1 کا مربع ہے یا صرف سائن کا مربع ہے؟ تو اس لیے ہول کا سکیئر ہم تو نہیں لکھ سکتے نا، کلیئر ہو گیا؟ یعنی یہاں پر ہول کا سکیئر تھا تو ہم نے یہ فارمولا استعمال کیا اور ہمارے پاس آپ کی یہ رقم آ گئی، کلیئر ہو گیا؟ لیکن یہاں پر جب ہم نے کاس سکیئر تھیٹے کی ویلیو لگائی ہے تو یہاں پر ہمارے پاس سائن سکیئر تھیٹا آیا نا، لیکن 1 پر مربع نہیں ہے، اس لیے اب ہم یہ والا فارمولا نہیں لگا سکتے۔ اب ہم کون سا فارمولا لگائیں گے؟ اب جب ہم یہ والا فارمولا لگائیں گے تو اس کی قیمت کچھ یوں آ سکتی ہے 1 منفی سائن تھیٹا انٹو 1 منفی سائن تھیٹا، یہ تو اوپر والی آ گئی۔ اب اس نیچے والی کو کھولنے کے لیے میں یہ لکھ سکتا ہوں 1 منفی سائن تھیٹا انٹو 1 پلس، لکھ سکتا ہوں کہ نہیں لکھ سکتا؟ یعنی اس والے فارمولے کی مدد سے، کلیئر ہو گیا؟ اب کیا ہوگا بیٹا؟ شاباش، اب آپ کا سوال حل ہو چکا ہے، شاباش جی بیٹا باسط خان۔ 1 minus sin theta 1 minus sin theta کٹ جائے گا، یہ والا 1 منفی سائن تھیٹا، یہ والا منفی سائن تھیٹا کٹ گیا۔ اب یہاں پر جواب آ گیا 1 منفی سائن تھیٹا 1 پلس کاس تھیٹا، آ گیا نا؟ یہ ہماری سائن تھیٹا، یہ ہماری کون سی سائیڈ آ گئی؟ لیفٹ ہینڈ سائیڈ، اور لیفٹ ہینڈ سائیڈ برابر ہے کس چیز؟ کوئی مشکل بات ہے بیٹا؟ اب آپ کا کوسچن نمبر 22 ہے۔ اس کوسچن نمبر 22 میں کہتا ہے 1 پلس کاس تھیٹے کا انڈر روٹ بٹا، بلکہ یہ ہول کا نیچے تک انڈر روٹ ہے، 1 منفی کاس is equal to cosecant theta plus cot theta، یہی ہے نا جی رقم؟ اب جی ہم نے یہ ثابت کرنا ہے کہ یہ ہماری لیفٹ ہینڈ سائڈ کس کے برابر ہے؟ لیفٹ ہینڈ سائڈ کس کے برابر ہے؟ تو جب ہم لیفٹ ہینڈ سائڈ لیتے ہیں ہم تو لیفٹ ہینڈ سائڈ میں ہم نے کچھ نہ کچھ کام کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اپنے اندازے میں لیفٹ ہینڈ سائڈ ہماری 1 پلس کاس تھیٹا بٹا 1 منفی کاس تھیٹا سب کا جیسا، ٹھیک ہے؟ تو اب اس کام کو کرنے کے لیے ہم کیا کریں گے؟ 1 پلس کاس تھیٹا سے اس رقم کو ہم ضرب بھی دے دیں گے اور اس سے ہم ڈیوائڈ بھی کریں گے 1 پلس کاس تھیٹا، کیونکہ اس میں ہم کچھ کٹا پیٹی کرنا چاہتے ہیں اور کچھ مربع بنانا چاہتے ہیں، اس شکل میں لانا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو میں نے کیا لکھ دیا بھلا؟ 1 پلس کاس تھیٹا، 1 پلس کاس تھیٹا سے ضرب اور تقسیم کرنے سے، تو یہ کچھ یوں رقم آ جائے گی 1 پلس کاس تھیٹا 1 منفی کاس تھیٹا ضرب 1 پلس کاس تھیٹا 1 پلس کاس۔ اس بات کی سمجھ آ گئی؟ یعنی کہ ہم نے اپنی اس رقم کو، اس کو میں انڈر روٹ لے آتا ہوں، سمجھ آ گئی؟ اور اس کو بھی میں نے انڈر روٹ سے ضرب دے دی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو انڈر روٹ سے، اس کو بھی میں نے کیا کر دیا؟ سمجھ آ گئی؟ یعنی اپنی رقم کو ٹھیک کرنے کے لیے یا کچھ مربع بنانے کے لیے یا کچھ آسان کرنے کے لیے میں نے صرف اور صرف انڈر روٹ 1 پلس کاس تھیٹا سے یہ ضرب دے دی ہے اور یہ اس سے کیا کر دیا ہے؟ تقسیم کر دیا ہے۔ یعنی اب ہمارا آگے ایک راستہ مل گیا ہے ہمیں، وہ راستہ یہ مل گیا ہے کہ یہ درمیان میں ضرب کا نشان ہے، اگر جمع ہوتی یا منفی ہوتی تو ہم ایل سی ایم لیتے، کیا لیتے؟ لیکن اب یہ کیا ہے؟ اب ان کو ہم ضرب کریں گے، کیا کریں گے؟
اگر تو ہمارے پاس یہ رقم اور یہ والی رقم ایک جیسی ہوتی تو ہم ان کو کینسل بھی کر سکتے تھے. کیا کر سکتے تھے؟ کینسل بھی کر سکتے تھے. لیکن یہ اور ہے، یہ اور ہے، تو لہذا ہم کیا کریں گے؟ اس کو اس کے ساتھ ضرب دے دیں گے اور اس کو. کلیئر ہو گیا؟ اب جب اس کو اس کے ساتھ ضرب دیں گے تو یہ کیا بن جائے گا بھلا؟ 1 cos تھیٹا all کا اسکوائر بن سکتا ہے کہ نہیں؟ اور پھر جب اس کے ساتھ ہم ضرب دے دیں گے تو یہ بن جائے گا 1 منفی اور پلس کے ساتھ کیا؟ منفی اور پھر cos اسکوائر. سمجھ آ گئی؟ یعنی یہاں پر وہ فرق ہے جس کو آپ نے دیکھنا ہے. وہ ایک جیسی رقموں نے جب ضرب کھائی ہے تو اور کا اسکوائر آیا. ذرا فرق دیکھ لیں آپ. اس کا میں نے اور کا اسکوائر تو نہیں بیان کیا کہ نہیں، اور کا اسکوائر بیان کیا ہے. اور کا اسکوائر ہوتا تو ہمارا پھر اور جواب کہیں اور چلا جاتا. جب اس نے اور اس نے آپس میں ضرب کھائی ہے، کلیئر ہو گیا، تو پھر اس کا جواب کیا آ گیا ہے؟ 1 منفی cos اسکوائر. لیکن جب اس نے اور اس نے آپس میں ضرب کھائی ہے تو اس کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ اور. یہی وہ پوائنٹ ہے جس میں آپ نے سوال کو دو الگ الگ رخوں میں لے کر آنا ہے. اس کو کرنے سے ہمارا اور رخ بن گیا ہے، اس کو کرنے سے ہمارا. اب مجھے ذرا آپ غور کر کے بتائیں گے کہ اس کو کرنے سے ہمارا کیا رخ بن گیا ہے. شاباش، وہاں سے یاد کرا کرو، ذرا فارمولہ جات پر غور کرو، پھر مجھے بتاؤ کہ اس کو کرنے سے ہمارا کیا رخ بن گیا ہے. یعنی ان دونوں کو ضرب کرنے سے یہ چیز آ گئی ہے اور یہ چیز آ کر ہمارے فارمولے میں کیا بات منظور ہو گئی ہے. شاباش جی. عمیر کے ساتھ والا جو لمبا سوال کا شوق ہے، پکی بات ہے، سمجھ آ گئی جی کہ 1 منفی cos اسکوائر تھیٹا کیا چیز؟ 1 منفی cos اسکوائر تھیٹے کی جگہ پر ہم کیا لگا سکتے ہیں؟ سائن اسکوائر تھیٹا. یہ ہم نے ایک کام کر لیا جی. یہاں پر سائن اسکوائر تھیٹا اور اس کو بھی ہم انڈر روٹ لے آئیں گے اور اس کو بھی ہم انڈر روٹ لے آئیں گے. کلیئر ہو گیا جی. اس کی جگہ پر ہم نے اس کی کیا لگا دی ہے؟ قیمت لگا دی ہے. اب ذرا اوپر والے پر غور کر لو کہ ہم اوپر والے پر کیا کریں گے. شاباش، اس کا بھی بتا دو آپ تو بہت اچھے بچے. کینسل ہو جائے گا. ہاں یہ بھی میں نے نہیں دیا تھا، نظر آ گیا نا. یہ انڈر روٹ اور یہ مربع آپس میں کیا ہو جائے گا؟ تو اس کے اوپر میں نے 1 پلس cos تھیٹا. کوئی مشکل بات ہے؟ اس کا مربع اور اس کا انڈر روٹ کینسل ہو گیا. یہاں پر ہمارے پاس آ گیا 1 پلس cos تھیٹا، نیچے آ گیا انڈر روٹ سائن اسکوائر تھیٹا. اب کیا کام ہوگا؟ اس پر تھوڑا سا ہم عمل کر سکتے ہیں. اس عبارت پر ہم عمل کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ عزیر کیا کر سکتے ہیں بیٹا؟ عزیر میں شاباش جی، شاباش کر سکتے ہیں نا. اگر ہم نے اس کا انڈر روٹ اور اس کا مربع کیا تھا تو اس کا انڈر روٹ بھی اور اس کا بھی انڈر روٹ ختم کریں گے. یہ بیٹا آپ کے پاس رقم کچھ یوں بن جائے گی 1 پلس cos تھیٹا بٹا کیا آ جائے گا؟ سائن. کلیئر ہو گیا. ہم نے ثابت کیا کرنا ہے؟ یعنی یہ والی عبارت اس عبارت کے کیا ہے بیٹا؟ یہی بات ثابت کرنی ہے. اب ہم اس کا کیا کریں گے؟ یہاں تھوڑی دیر پہلے میں نے ایک سوال میں اس کے ساتھ کچھ اصول اپنایا تھا. اپنایا تھا نا. یعنی دیکھو میں نے تھوڑی دیر یہ کہا تھا کہ یہ والا جو 1 والی رقم ہے یہ اس کے ساتھ بھی ہے اور یہ والی جو رقم ہے یہ دیکھو. یہی وہ بات ہے جو آپ نے سمجھنی ہے. اگر یہ بات آپ کو سمجھ نہیں آئے گی تو آپ کبھی بھی سوال کو حل نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. اب یہ کام ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمیں پتا ہے کہ کوسیکینٹ تھیٹا جو ہے وہ برابر ہوتا ہے 1/sin. اب سمجھ آ گئی بیٹا؟ غلط نہ ہو ذرا. ہمیں یہ پتا ہے کہ کوسیکینٹ تھیٹا برابر ہوتا ہے کس چیز کے؟ اور پھر ہمارا جو کوٹین ہے اس کی بھی ویلیو ہمیں پتہ ہونی چاہیے cos. تو ہم نے کسی نہ کسی طرح وہ ویلیو لے کر آنی ہے. تو اب میں کیا کرتا ہوں 1/sin تھیٹا. سمجھ آ گئی؟ درمیان میں کس چیز کا نشان؟ پلس کا نشان. اور یہ لفظ آ گیا cos تھیٹا بٹا sin.
اب ہم کیا کریں گے؟ شاباش، جو بتا سکتا ہے شاباش، یہ صداقت شاہ جی. اور اگلے کا کیا تھا؟ کس کے برابر ہو گیا؟ cot تھیٹا کے. کلیئر ہو گیا؟ یعنی اس کی جگہ پر ہم نے کیا لکھ دیا؟ کوسیکینٹ. کیا لکھ دیا؟ کوسیکینٹ. اور جمع ہم نے اس کی جگہ پر کیا لکھ دیا؟ تو لیفٹ ہینڈ سائڈ برابر ہو گئی کس چیز کی؟ کوئی مشکل بات ہے بیٹا؟ اب آپ کا کوسچن نمبر 31واں ہے یا 34واں ہے؟ یہ بورڈ کے امتحان میں بھی آیا ہوا ہے. کہتا ہے if sin theta plus cos theta is equal to x and tan theta plus cotan theta is equal to y. Prove that x square منفی 1 بٹا 2 is equal to 1 بٹا y. یہ y. یعنی اس سوال میں بیٹا آپ کو وہ ایک معلومات یہ دے رہا ہے کہ سائن تھیٹا پلس کاس تھیٹا از ایکول ٹو x، اور پھر دوسری معلومات آپ کو یہ دے رہا ہے ٹین تھیٹا پلس کوٹین تھیٹا از ایکول ٹو y. پھر دوسری طرف آپ کو ایک لیفٹ ہینڈ سائڈ کی مساوات دے رہا ہے، سمجھ آ گئی؟ اور ایک مساوات کیا دے رہا ہے؟ رائٹ ہینڈ سائڈ. اب اس کو کرنے کے لیے ایک دفعہ آپ کو لیفٹ ہینڈ سائڈ حل کرنی پڑے گی، سمجھ آ گئی؟ اس کا جو جواب آئے گا آپ اس کو لکھ دیں گے، پھر اس کے بعد آپ کو رائٹ ہینڈ سائڈ حل کرنی پڑے گی. رائٹ ہینڈ سائڈ کو جب آپ حل کریں گے تو اگر تو دونوں کا جواب ایک آ جاتا ہے تو پھر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ والی رقم اس کے ساتھ ہے. گو اس سے پچھلے سوالوں میں انہوں نے الگ الگ رقمیں دی تھی، اب الگ الگ رقمیں دینے کی بجائے انہوں نے کیا کیا ہے بھلا؟ ہمیں قیمت دے دی ہے. کیا دے دی ہے؟ اب میں سب سے پہلے اپنی لیفٹ ہینڈ سائڈ کو حل کرنے کی کوشش کرتا ہوں. کہتا ہے x سکوئر منفی 1 از اکول ٹو 2. یہ کون سی سائڈ ہوگی؟ اب آپ کا ذہن کیا کام کرتا ہے؟ مجھے کیا کرنا چاہیے یہاں پر؟ جب اس نے ہمیں x کی قیمت دی ہے نا، تو بیٹا پہلی فرصت میں ہم اس x کی قیمت سائن تھیٹا پلس کاس تھیٹا یہ لگائیں گے. قیمت لگا دینا جواب پورا نہیں ہے، یہ کہو گے x کی قیمت. تو جب ہم x کی جگہ بیٹا اس کی قیمت لگائیں گے اس میں، تو یہ کچھ یوں بن جائے گا سائن تھیٹا پلس کاس تھیٹا ہول کاس سکوائر. سمجھ آ گئی؟ اور یہاں پر یہ آ جائے گا منفی 1 اور بٹا کیا آ جائے گا 2. اب ہم صرف لیفٹ سائڈ کو حل کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ میں نے پہلے کہا، اپنی بات میں بار بار دہراتا ہوں کہ میتھ ہی وہ واحد سبجیکٹ ہے جیڑا خود راہ دیندا ہے. خود شاباش. ہن کیڑی راہ تے جڑی اسی؟ شاباش. اب یہاں سے غور کرو، اگر آپ اس جگہ سے غور کرو، اس جگہ سے، تو آپ کو کون سی راہ دیتا ہے؟ یہ منفی 1 تو کوئی راہ نہیں دے رہا، یہ 2 بھی کوئی راہ، یہ کچھ نہ کچھ آپ کو راہ دے رہا ہے. اس کو اگر میں کھولنا چاہوں، یہ ہول کا سکوائر ہے. دیکھو میں بنیاد سمجھاتا ہوں آپ کو. ایک فارمولا ہوتا ہے a جمع b ہول کا مربع. ایک فارمولا ہوتا ہے a کا مربع، a کا سکوائر جمع b کا سکوائر. یہ الگ الگ ہے یا ان کا جواب ایک ہی ہے؟ ان کا جواب الگ الگ ہے. اگر میں اس کا جواب کروں گا بیٹا، ٹھیک ہے، تو اس کا جواب کچھ یوں بنے گا. تھوڑی دیر پہلے میں نے حل بھی کیا تھا. اس کا جواب یہ بنے گا a سکوائر جمع 2ab جمع b کا. کلیئر ہو گیا؟ اور اس کا آپ یہ کہہ سکتے ہیں a جمع b انٹو a منفی b. نہیں منفی نہیں جمع.
سمجھ آ گئی؟ اس کو ہم اس انداز میں کھول سکتے ہیں لیکن اس کو ہم اس انداز میں نہیں کھولیں گے، اس کو ہم کلیئر ہو گیا۔ اب اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو ہم فارمولے کے لیے کھولیں تو اس کا کیا جواب آ جائے گا؟ شاباش، سنو سائن سکیئر تھیٹا پلس کاس سکیئر تھیٹا پلس 2 سائن تھیٹا انٹو کاس تھیٹا، یہ سارا آگے کیا آ گیا؟ -1، نیچے کیا آ گیا؟ اب سمجھ آ گئی جی؟ یہ میں نے اس فارمولے کو کیا کر لیا ہے؟ اس سارے کی قیمت کیا ہے؟ دیکھو نا آگے راستہ مل گیا کہ نہ مل گیا؟ ہم اب اس ساری کی جگہ پر یہاں پر کیا لگا دیں گے؟ 1 جمع 2 سائن تھیٹا انٹو کاس تھیٹا -1 بٹا کیا چیز؟ کلیئر ہو گیا؟ اب پھر ہمیں تھوڑا سا راستہ مل رہا ہے کہ یہ -1 یہ +1 -1 سے کاٹ گیا اور یہ 2 اس 2 سے کاٹ گیا۔ آپ کا جو جواب بچا سائن تھیٹا انٹو یہ آپ کا کون سی سائڈ کا جواب آ گیا؟ آپ کی اس لیفٹ ہینڈ سائڈ کا۔ کوئی مشکل بات ہے؟ اب ہم نے اپنی رائٹ ہینڈ سائڈ کو کیا کرنا ہے؟ حل کرنا۔ ہم نے کیا کیا کہ اب ہم نے رائٹ ہینڈ سائڈ اپنی لینی ہے اور رائٹ ہینڈ سائڈ کیا ہے ہماری؟ 1/y ہے نا؟ اور پھر ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ y کی قیمت کیا ہے؟ tan تھیٹا پلس، تو لہذا میں یہ لکھ سکتا ہوں 1/tan تھیٹا پلس cot تھیٹا، لکھ سکتا ہوں کہ نہیں؟ شاباش، میں نے y کی جگہ پر یہ y کی قیمت لگا دی۔ اب ذرا دیکھو، ذرا ایک بات میں آپ کے ذہن میں ڈالنا چاہتا ہوں کہ مجھے ایک جواب مل گیا ہے اور وہ جواب مجھے کیا ملا ہے؟ سائن تھیٹا انٹو مل گیا کہ نہیں مل گیا؟ اب ہم نے کسی نہ کسی طرح اس tan کو اور کوٹین کو کوئی کٹا مٹی کرنی ہے، کچھ کام کرنا ہے تاکہ یہ کس میں تبدیل ہو جائے؟ سائن میں، اور کس میں تبدیل ہو جائے؟ کلیئر ہو گیا؟ شاباش، کیا کریں گے؟ کیا خیال کریں گے؟ tan کو آخر یہ والے فارمولے میں نے لکھے کہ نہیں لکھے ہوئے؟ شاباش، کسی جگہ پر کسی کو کچھ نظر آ رہا ہو کہ یہ 1 اسی طرح 1 اوپر رہ جائے، نظر آ گیا؟ اس tan کی ویلیو لگائیں گے ہم تو یہ آ جائے گی سائن تھیٹا اوور کلیئر ہو گیا؟ درمیان میں پلس کا نشان اور کوٹین کی ویلیو رضوان بتا دے گا کیا ہے جی؟ شاباش، کاس تھیٹا بٹا کیا چیز آ گیا؟ شاباش، اب کیا کریں گے؟ ایک ہمارے پاس کاس تھیٹا ہے، دوسری ہمارے پاس کیا ہے؟ یہ 2 الگ الگ رقمیں ہیں، اگر ان 2 الگ الگ رقموں کا ہم ایلسیم لینا چاہیں تو یہ دونوں آپس میں ضرب ہو جاتے ہیں۔ سمجھ آگے بیٹا؟ اب ان کا میں ایلسیم لیتا ہوں تو یہ ایلسیم کچھ، اور یہ بھی یاد رکھو یہ بٹے کے نیچے ہے، یاد رکھو کس کے نیچے ہے؟ یاد رہے گی نا یہ بات؟ اب دیکھو اس کا میں ایلسیم لوں گا تو یہ ایلسیم کچھ یوں آ جائے گا سائن تھیٹا انٹو کاس تھیٹا، یہ ان دونوں کو ملا کر میں نے اس کا ایلسیم لکھا۔ کلیئر ہو گیا؟ اب میں کیا کروں گا؟ غور سے سنو بیٹا، جب اس کی باری آئے گی یہ اس پر تقسیم ہوگا، جواب سائن تھیٹا آ جائے گا اور یہ سائن تھیٹا جب اس کے ساتھ ضرب کھائے گا تو سائن سکیئر تھیٹا، یہ والا سائن یہ والا کاس جب اس پر تقسیم ہوگا تو جواب سائن تھیٹا آئے گا، جب سائن تھیٹا اس کے ساتھ ضرب کھائے گا تو سائن سکیئر تھیٹا آ جائے گا۔ کلیئر ہو گیا؟ آگے جمع کرنا۔ اب یہ والا سائن جب اس پر تقسیم ہوگا تو جواب کاس تھیٹا آئے گا اور یہ والا کاس جب اس کے ساتھ ضرب کھائے گا تو آ جائے گا کاس سکیئر تھیٹا۔ یہ ساری کی ساری رقم ہماری بٹے کے نیچے ہے، آ گئی نا؟ کس کے نیچے ہے یہ؟ کلیئر ہو گیا جی؟ اب ہم اگلی بات کیا کرتا ہے؟ شاباشات کھڑا کریں تو دیکھو بیٹا، یہ والی جو رقم ہے نظر آ رہی ہے، یہ نیچے ہے اور یہ 1 پر تقسیم ہو رہی ہے، یہ اوپر جا کر 1 کے ساتھ کیا ہو جائے گی؟ ضرب ہو جائے گی۔
تو یہ کچھ یوں بن جائے گا آپ کا، اس رقم سے کچھ یوں بن جائے گا سائن تھیٹا انٹو کاس تھیٹا، کلیئر ہو گیا، بٹا یہ والا آ جائے گا سائن سیکر تھیٹا پلس کاس سیکر تھیٹا، کلیئر ہو گیا۔ ہم نے ثابت کیا کرنا ہے؟ اس سوال کا جواب جو ثابت کرنا ہے وہ کہاں، اوپر والی لیفٹ ہینڈ سائڈ کا جواب کہاں نکلے گا؟ یہ والا نظر آ گیا جی؟ یہ میں نے اپنی لیفٹ ہینڈ سائڈ پر یہ جواب ثابت کیا۔ اب میں رائٹ ہینڈ سائڈ 1/y کو ثابت کر رہا ہوں، لیکن یہ میرے ذہن میں ہونا چاہیے کہ جواب ہمارا یہی آنا چاہیے سائن تھیٹا انٹو۔ اب اس وقت ہمارے پاس یہ عبارت آ گئی، یہ سائن تھیٹا اور کاس تھیٹا یہ آیا ہو جائے، اس کے ساتھ ہم کیا کام کریں گے یہ ختم ہو جائے۔ اب یہ دیکھو سائن سیکر تھیٹا پلس کاس سیکر تھیٹا، میں اس کو بریکٹ میں لا رہا ہوں کہ نہیں لا رہا؟ آخر اسی لیے بریکٹ میں لا رہا ہوں، اور میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ یہ میں نے فارمولے لکھے ہوئے ہیں، تو اس کی جگہ پر میں یہاں پر 1 لکھ سکتا ہوں۔ جب میں 1 لکھ سکتا ہوں تو میرا یہ جواب صرف اور صرف سائن تھیٹا از اکول ٹو انٹو، یہ میرا رائٹ ہینڈ سائڈ کا جواب آ گیا، اور یہ میرا اور ثابت ہو گیا لیفٹ ہینڈ سائڈ از اکول ٹو رائٹ ہینڈ۔ کوئی مشکل بات ہے بیٹے؟